السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ خواتین پر دن و دن پاکستان میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم نہ تو انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھا رہی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی لوکل اس طرح کی آواز سننے میں آئی ہے۔ کل جو واقعہ آپ سب نے سنا، جس طرح سیالکوٹ میں ایک بوڑھی خاتون، اس پر جو ظلم کیا گیا، رات کے پروگرام میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کی آڈیو بھی آپ کو سنوائی تھی۔ پولیس والے پتہ نہیں، خود تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، مگر جن لوگوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، شاید ان کے گھر میں خواتین نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی خواتین کی تو تلاشی ایئرپورٹ پہ دینا بھی توہین سمجھتا ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر یہ آرڈر جاری کیے ہوئے ہے کہ جناب جو جنرل ہیں یا جو جج ہے ان کی خواتین کی بھی تلاشی نہیں ہوگی، مگر دوسری خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے گھروں پہ حملے کیے جاتے ہیں، گھروں میں جا کے لوٹ مار کی جاتی ہے، اور پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آدھی رات ہے، صبح ہے، شام ہے، کسی عدالت کے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جا کر بس وہاں پہ اپنا دعویٰ بول دینا۔ اسی طرح بلوچستان کی خواتین اس وقت سڑکوں پہ ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا کہ وہ لوگ کدھر گئے، جو لوگ وہاں سے اٹھائے گئے تھے، اور کہاں پہ ہیں اس وقت، یا ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ حالات ہے اس وقت۔ ناظرین، ایک دو لوگوں کی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو سنی کہ عثمان ڈار کو خواتین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے، جب آدھی رات کو یا صبح کے ٹائم یا جب بھی پولیس کسی کے گھر میں جائے گی تو وہاں خواتین ہوں گی، تو پھر وہ اگر دروازہ نہیں کھول رہی یا کسی وجہ سے وہ بتا رہی کہ ہم اکیلی ہیں، تو اس کے باوجود دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، پھر گھر کا سامان توڑ دیا جاتا ہے، اور اصل مقصد ہوتا ہے دہشت پھیلانا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری پولیس جو ہے اس کا ریکارڈ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر پولیس کو اوپر سے طاقتور لوگ جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق یہ غلام پولیس نہ کوئی قاعدہ دیکھتی ہے نہ کوئی قانون دیکھتی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ لاپتہ افراد جو ہے یہ کہاں گئے، یہ کہاں گئے جو آج تک واپس نہیں آئے، کس قانون کے تحت ان کو اٹھایا گیا؟ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس پر مقدمہ ہو پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے، اور دوسرے کسی کو ہاتھ نہیں لگاتی، نہ گھر کی کوئی چیز ہے اس کو چھیڑتی ہے، اگر اس کی کوئی چیز ہی ہے تو وہ بھی عدالت سے ان کے پاس باقاعدہ طور پر یہ اجازت نامہ ہوتا ہے کہ وہ الماری یا جہاں بھی کوئی چیزیں اس بندے کی پڑی ہیں وہ چیک کر سکے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ پورے گھر کے فرنیچر کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ یہ فرنیچر تک بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے سسٹم کو برباد کر دیا گیا۔ پورے پاکستان کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے منٹ میں کیا ہو جانا، ہمیں کس وقت اٹھا لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا آپ نام لیں، ابھی پتہ چلا کہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، جو پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ نہیں مانے جا رہے، اس کے بعد مختلف مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بتاتے ہیں جی پاکستان میں جمہوریت آنے والی۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے کہنے پہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، نواز شریف اور مریم کے کہنے پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور شہباز شریف کا بھی اس میں ایک اہم کردار ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مگر سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی الیکشن ہے۔ جہاں تک ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلوچستان کی خواتین بچے لے کے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو صرف اپنی خواتین سے دلچسپی ہے کہ ان کی خواتین کی بے حرمتی نہ ہو، ان کی خواتین کی کہیں پہ ایسی چیکنگ بھی نہ ہو کہ ان کی بے عزتی محسوس کی جائے۔ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ایسے قوانین بھی آ جائیں کہ ان کو بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی،
یہ قتل بھی کر دیں تو کوئی پوچھے گا نہیں. پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے ہیلی کاپٹر مارے گرے، مگر کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. ناظرین، پاکستان میں مذہبی جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گجرات میں ایک اور احمدی کو قتل کیا گیا. کل ہمارے پاس اس کی رپورٹ آئی. بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ گھر میں ملنے کے لیے آیا اور وہیں پہ یہ قتل ہوا. ناظرین، جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان میں ایک طرف آپ سب کے علم میں ہے کہ مذہبی طور پر ایسے قوانین بنائے گئے جس کی وجہ سے کئی احمدی جیلوں میں بیٹھے ہوئے اور نہ ان کی ضمانت ہوتی ہے نہ ان کی سنوائی ہوتی ہے. جب بھی کبھی وہ عدالت میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جج چھٹی پہ چلا گیا، کبھی وکیل چھٹی پہ چلا گیا، بہانے بنائے جاتے ہیں. اور یہ جو قتل میں بتا رہا ہوں یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہوا پاکستان میں. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کئی ڈاکٹر کئی اور لوگ جو ہے احمدی ان کو قتل کیا گیا اور بعد میں آج تک پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کیسوں کا کیا ہوا. آپ مذہبی طور پہ جو کام کرتے ہیں اس کی آپ کو مذہب اجازت نہیں دیتا. آپ قتل کی بات کر لیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ دوسروں کو تشدد کی تعلیم دیتے ہیں اور اسی تعلیم کے ذریعے پھر لوگ جو ہیں وہ جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی احمدی کو قتل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب تک ہم یہ جہالت کی دنیا میں زندگی گزارتے رہیں گے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان جب بنا تو وہاں پہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا تمام پاکستانیوں کے لیے تھا. بعد میں ایسے قوانین بنائے گئے پاکستان میں جس کی وجہ سے احمدی متاثر ہوئے اور بھی فرقے جو ہے وہ متاثر ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور پہلا مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. مگر کاش کہیں سے ہمارے پاس عقل بھی آ جاتی اور ہم یہ بھی سمجھتے کہ لوگوں کو اس طرح ناحق قتل کرنا جو ہے وہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اصل میں جہاں تک میں نے وہاں پہ چیک کیا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے لوگ خود دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور لوگ جو کہتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنا دین چلا رہے. جو اسلامی تعلیمات ہے وہاں کا پاکستان کا وہاں اسلامی تعلیمات سے مجھے تو کوئی ایسا تعلق نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے پرامن ماحول ہو، پرامن زندگی ہو. آپ دیکھ لیں کتنی تکلیف سے یہ قوم گزر رہی ہے، کتنے مسائل ان کے سامنے ہیں. ان کی عدالتوں میں دیکھ لیں انصاف تک نہیں. ان کی پولیس دیکھ لے، ان کے ادارے دیکھ لے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کا یہ کہنا کہ ہم بہترین مسلمان ہیں تو افسوس والی بات. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو علماء اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں انہوں نے خود میرا خیال ہے نہ تو اسلامی تعلیمات کبھی سیکھی، نہ انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی وہ کبھی سیکھیں گے. یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور کئی جگہ پہ ایسے واقعات بھی آئے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ مذہبی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. کبھی کسی بٹے میں زندہ مزدوروں کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی سری لنکن وہاں میں مینیجر ہوتا ہے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. آج پاکستان کا جو آئین جس میں یہ چیزیں موجود ہے نہ تو اس آئین کے مطابق پاکستان چل رہا ہے نہ اس قانون کے مطابق چل رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آئین کو درست کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں آئین کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. پاکستانی ایک قوم بنے گی تو پھر ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب تک یہ مذہبی نفرت آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہیں گے نہ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے اور مذہب کے نام پہ یہاں پہ قتل نہیں کیا جاتا. حالانکہ
آپ کی نظر میں یہ ممالک جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، مگر انسانی حقوق کا یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے بھی دور ہے، اسلامی تعلیمات کا بھی ان کو دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی مذہبی آزادی نہیں ہے، پاسپورٹ ہے اس پہ ہم نے مختلف خانے بنائے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ ہے، نکاح فہم ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھ لیں وہاں پہ مذہبی نفرت کے لیے صرف یہ چیزیں ہم بناتے ہیں، لیکن مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ آپ سب کے علم میں اس پر مختلف چینل آواز اٹھاتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے میڈیا کی وہ خاموش رہتی ہے۔ ہماری میڈیا آپ سب کے علم میں ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھا، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو کہ کوئی میڈیا نے خبر دی ہو اس بارے میں، آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو۔ تو میڈیا اپنا حق ادا نہیں کرتی، چند ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر حق اور سچ کی آواز اٹھاتے، جس میں ایک 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل بھی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی پروگرام آ رہا ہے آپ کی آواز وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔